बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर इकबाल। वो कहते हैं जैसी कौम वैसे हुक्मरान। पिछले कई रोज़ से हमारी असम्बलियों में जो बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी और बदकलामी का जो तूफ़ान बपा है, इससे ना सिर्फ हुकूमत, अपोजिशन बल्कि पूरी कौम परेशान है। बल्कि पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया है कि ये आखिर हो क्या रहा है। अगर हमारे मुंतखब नुमाइंदे और हुक्मरान ऐसी बातें करेंगे और ऐसी हरकतें करेंगे कि किसी को अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते और एक दूसरे पे वो फिजिकल हुए, एक दूसरे के साथ उन्होंने मतलब हाथापाई की और एक जंग का समाप बना दिया। अब गुज़श्ता रोज़ जो बलूचिस्तान असम्बली में वाक़या पेश आया वो ये कि अपोजिशन ने जो एहतजाज किया और हुकूमत उस एहतजाज को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी, जिस पे अपोजिशन अरकान ने तंग आके वो असम्बली हॉल को ताले लगा दिए, बाहर से जो मेन गेट था उसको ताला लगा दिया और फिर वो पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी ने उसको एक हिट किया, गेट को टक्कर मारी, जिसके बाद वो ताला टूटा और फिर हंगामा आराई हुई और लोगों ने वहाँ पे एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हुए अरकान असम्बली और जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं उन्हें भी लोगों ने उनके ऊपर जूते फेंके। तो आखिर ये हो क्या रहा है? इंतहाई अफसोसनाक ये मुकाम है हमारी पूरी कौम के लिए और ख़ुसूसन जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके लिए। तो कौमी असम्बली में अगर ये उस वक्त ये वाक़यात रूनुमा ना होते, अगर जो बजट सेशन चल रहा था कौमी असम्बली में, हमारी पार्लियामेंट में, वहाँ पे जब मजीद नियाज़ी ने बजट से एक रोज़ कबल जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो ख़िताब कर रहे थे, उनके ख़िताब के दौरान उन्होंने बिल्लो रानी के नारे लगाए और बदतमीज़ी की और गालियाँ भी वो उन्होंने दी और उसकी वीडियो वायरल है, हर बंदे के पास है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो हमसे रब्ता करे, हम उसे वो प्रोवाइड करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो भी एक जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मैंने जिस को मेरे पास वीडियो आई, मैंने जिसे देखा, उन्होंने कुछ अफराद को बैन भी किया। जब बजट तकरीर के बाद जब ये हंगामा आराई हुई और एक दूसरे पे इन्होंने अरकान असम्बली ने बजट बुक्स जो हैं वो मारी, बोतलें मारी, सैनिटाइज़र की बोतलें थी वो मारी और बदतमीज़ी की, गालम गलोच की, तो ये इंतहाई अफसोसनाक मुकाम है। अपोजिशन भी इसमें शामिल है और हुकूमत तो खैर है ही है। हुकूमत में बल्कि जो वीडियोज़ आई हैं वो ज़्यादा हुकूमती अरकान की वीडियोज़ वो सामने आई हैं। अपोजिशन का भी जो रवैया है वो मनफी है। वो जो उन्होंने कौमी असम्बली में जो अली गौर हैं उनके MNA, उन्होंने कुत्ते के नारे लगवाए, कुत्ते बिल्ले की सरकार नहीं चलेगी और उन्हें किसी बंदे ने नहीं रोका। ये शहबाज शरीफ जब तकरीर कर रहे थे, बजट स्पीच करना चाह रहे थे, ये उस दौरान ये नारेबाजी हुई और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी इस बात को कंडेम नहीं किया और अपने अरकान को नहीं रोका कि आप इस किस्म की नारेबाजी ना करें। तो ये बेसिकली तो फिर ये सारी जिम्मेदारी तो पार्टी लीडरशिप पे है। इसी तरह इमरान खान पे जिम्मेदारी है। अगर जो मजीद नियाजी हैं, लिया से MNA हैं, उन्होंने जो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की और बेहुदा नारेबाजी की, तो अगर ये उसी दिन इस चीज़ को रोक दिया जाता, और वैसे तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर है ना, स्पीकर कौमी असम्बली हैं जनाब असद कैसर साहब, उन्हें चाहिए था कि उसी वक्त अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते और मजीद नियाजी को उसी वक्त वो ऐवान से बाहर निकाल देते, ताकि हुकूमत को भी इस की जो मामले की संजीदगी का पता चलता। और इन बड़े अफसोस की बात है कि हमारी जो वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली हैं जनाब मोहतरमा जरताज गुल साहिबा, उनके बिल्कुल मजीद नियाजी के पीछे बैठी हुई थी और वो हंसती रहीं, मुस्कुराती रहीं और बड़ा उसको वो एंजॉय करती रहीं कि जब बड़ा एक्साइटेड थी कि जनाब बड़ी अच्छी ये नारेबाजी हो रही है। तो अगर अपोजिशन का कोई बंदा इनको कोई ऐसी बात करे तो इनके हकूक मुतासिर हो जाते हैं, इनकी तौहीन हो जाती है और इनको जो है वो ख़वातीन के हकूक याद आने लगते हैं। जब इनके अपने बंदे बैठ के अपोजिशन के खिलाफ गालम गलोच करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, बदतहज़ीबी का मुजाहरा करते हैं और अखलाकियात की तमाम हदों को वो क्रॉस कर जाते हैं, तो ये खुश होते हैं। इन्हें कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि अब हकूक कहाँ गए, सब चीज़ें कहाँ गई। तो ये तौहीने पार्लियामेंट भी होती है, तौहीने अदालत भी है, सबकी तौहीन है, अफसरान की तौहीन है। तो ये जो वाक़यात हो रहे हैं, इससे जो तौहीन है वो पूरी कौम की तौहीन हो रही है। तौहीन कौम है और ये तौहीन पाकिस्तान है। इसका कौन जिम्मेदार है? इस पे हमारी जो जग हंसाई हुई, जो भारतीय मीडिया है या इंटरनेशनल मीडिया पे जो ये हमारी खबरें गईं और हमारी जो
اخلاقیات انہیں پتہ چلا کہ یہ کتنی اس قوم میں کتنا ڈسپلن ہے اور کتنی اخلاقیات کا یہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ جن کے منتخب نمائندے ہی ایسا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آ جائیں ہم اسے بجٹ سپیچ والے دن، تو اس دن جب یہ شہباز شریف اپنی تقریر کرنا چاہ رہے تھے، بجٹ تقریر، تو انہوں نے اپوزیشن کو بلڈوز کرنے کے لیے اور ان کی تقریر کو وہ سبوتاژ کرنے کے لیے ان کا یہ پلان تھا، اور یہ پلان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو پارٹی ہے اس کا ایک فیصلہ تھا، کیونکہ انہوں نے جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو اپوزیشن نے احتجاج کیا تھا اور انہوں نے بینر اٹھائے ہوئے تھے اور وہ حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔ تو ان کا یہ کہنا، ان کو یہ اوپر سے انسٹرکشنز تھیں کہ اب اگر یہ جب شہباز شریف صاحب بجٹ سپیچ کریں گے یا بلاول زرداری بجٹ سپیچ کریں گے تو ان کو بھی اسی طرح سے انہوں نے ٹف ٹائم دینا ہے جس طرح انہوں نے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا۔ تو اس دن کیا ہوا، اب وفاقی وزراء کی ایک لمبی فہرست ہے، شاید ہی کوئی وفاقی وزیر ایسا ہو جس نے اس دن یہ ہلڑ بازی کا مظاہرہ نہ کیا ہو اور بدتمیزی نہ کی ہو اور کوئی انہوں نے فزیکل جو اٹیک ہیں اپوزیشن پہ وہ نہ کیے ہوں۔ ابھی ہم جو فرسٹ روز ہیں جو پارلیمنٹ میں جو بیٹھتے ہیں وفاقی وزراء، ان میں آپ سینئر موسٹ ہیں، اتنے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں اور اتنے پرانے سیاستدان ہیں، اور ان کے پاس وفاقی وزارت تعلیم کا قلمدان ہے جناب شفقت محمود صاحب۔ اب وہ ڈیسک اب بجا رہے ہیں زور زور سے جب شہباز شریف تقریر کر رہے تھے، ان کو انٹرپٹ کرنے کے لیے کہ یہ تقریر نہ کر سکیں اور ان کی تقریر جو ہے وہ ہلڑ بازی کی نظر ہو جائے۔ تو ان کے پاس ہاتھ میں ایک فائل تھی، فائل کور تھا، اور وہ اس کو زور زور سے ڈیسکوں پہ مار رہے تھے اور اپنی سیٹ پہ بھی نہیں تھے، سیٹ سے باہر نکل کے اپنے جو جہاں بیٹھتے ہیں اس کے باہر نکل کے کھڑے ہوئے تھے، یعنی ڈسپلن کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کہاں پہ انہیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے اور کہاں بیٹھنا چاہیے۔ تاہم بہرحال وہ زور زور سے بجا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد انہیں جو وہی فائل کور ہے وہ انہوں نے جو وفاقی وزیر انسانی حقوق ہیں، ہیومن رائٹس کی جو وزیر ہیں شیریں مزاری صاحبہ، ان کے سر کے اوپر مارتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے، یہ بھی فوٹیج میں موجود ہے۔ پھر اسی طرح جو وفاقی وزراء ہیں، پھر جو انسانی حقوق کی وفاقی وزیر ہیں، ان کی آپ دیکھ لیں، وہ شیم کے نعرے اور وہ ان کی حرکتیں آپ دیکھیں اور ان کے وہ ڈیسک بجانے، اور اسی طرح زرتاج گل جو ہے وہ بھی بجٹ کی جو بجٹ بک ہے اس کو لے کے زور زور سے وہ ڈیسکوں پہ مار رہی تھیں تاکہ شہباز شریف کی تقریر کو انٹرپٹ کیا جا سکے۔ اسی طرح وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور ہیں، وہ بھی اسی طرح یہ کر رہے تھے کہ گندی گالیاں دے رہے تھے، گندے اشارے کر رہے تھے، اور جو بجٹ بکس ہیں وہ اپوزیشن کی جانب پھینک رہے تھے۔ اپوزیشن کا تو خیر اپوزیشن نے تو اس ماحول کو بگاڑنا ہی ہوتا ہے نا، ان کا یہ پلان ہوتا ہے کہ ہم ان کو ٹف ٹائم دیں، بجٹ سپیچ خراب ہو جائے، پارلیمنٹ کا ماحول خراب ہو جائے، لیکن یہ حکومتی وزراء ہیں، ان کی تو ذمہ داری ہے پارلیمنٹ کو چلانا، ٹھیک ہے؟ اور پارلیمنٹ کو کس طرح چلایا جا سکتا ہے؟ وہ انتہائی پرسکون طریقے سے، کسی نے اگر اپوزیشن والے نے کوئی بات کر بھی دی ہے کسی رکن نے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں جو مراد سعید ہیں وفاقی وزیر، ماشاءاللہ ان کے تو کیا ہی کہنے، وہ تو اسمبلی کے جو ڈیسک ہیں اس کے اوپر چڑھ گئے اور بجٹ بکس اتنی تیزی سے مار رہے تھے، ایسے مار رہے تھے جیسے شاید وہ انڈیا کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اتنی تیزی سے ان کی وہ ویڈیو وائرل ہوئی، اور اسد کیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی ویڈیو آئی نہیں۔ بہرحال بڑے افسوس کا مقام ہے، یہ جانبداری کا مظاہرہ ہے اسپیکر صاحب کی طرف سے بھی۔ اچھا وفاقی، اس کے بعد جناب آپ دیکھ لیں جو پرویز خٹک صاحب ہیں، وفاقی وزیر ہیں ہمارے دفاع کے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو سینیٹائزر کی بوٹل تھی وہ اٹھا کے انہوں نے اپوزیشن کی جانب وہ پھینک رہے ہیں، وہ اس میں ویڈیو میں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح بے شمار اراکین ہیں، ٹھیک ہے، میں سب کو الزام نہیں دے رہا، جو لوگ نہیں تھے، جو لوگ اچھے ہیں، جو لوگ ڈسپلنڈ ہیں اور جو سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں، وہ کچھ کافی لوگ اچھے بھی ہیں، لیکن جو اس دن اکثریت ہمیں نظر آئی وہ تو میرا خیال ہے کہ 90% جو لوگ تھے اپوزیشن کے بھی اور گورنمنٹ جانب سے، دونوں جو پارلیمنٹیرینز تھے، 90% لوگ وہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرتے نظر آئے۔ چند ایک ہوں گے جنہوں نے اس جو سارا پروسیس تھا اس میں حصہ نہیں لیا اور اس گند کا حصہ نہیں بنے، ان کی تعداد جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو یہ انتہائی ایک شرمناک اور افسوسناک واقعہ ہے۔ تو اسی طرح اگر ہماری پارلیمنٹ ہے، ہماری حکومت ہے، اگر یہ لوگ عدم برداشت کا مظاہرہ کریں گے تو ہماری قوم کا کیا حال ہوگا؟ ہم تو اب یقین کریں کہ ہمارا جو بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے وہ بھی اس کو بھی یہ پتا ہے کہ میں نے کوئی ڈسپلن نہیں ہے اس ملک میں، نہ کسی پارلیمنٹ میں ڈسپلن ہے، نہ کہ اداروں میں ڈسپلن ہے، تو وہ بھی اسی سوچ کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے اور پھر آگے بڑھ کے
جو وہ بچہ بڑھتا جاتا ہے، پھلتا پھولتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کا رویہ جو ہے وہ اسی طرح سے ایک شدت پسندی کی جانب، یہ جو رویہ ہے یہ شدت پسندانہ رویہ، یہ ہماری جو قوم ہے اس میں یہ آ گیا ہے. اور یہ جو بہت زیادہ قصور، ہمارے سب سے زیادہ قصور میں یہ کہوں گا کہ پارلیمنٹیرینز کا قصور ہے، ہماری اسمبلیوں کا قصور ہے. ہمارے جو اراکین اسمبلی ہیں، سینیٹرز ہیں، اراکین قومی اسمبلی ہیں، اراکین صوبائی اسمبلی ہیں، ان سب لوگوں کا یہ قصور ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر خیر ان کا مفاہمت ہوئی، 2-3 روز ایسے چلے، مفاہمت ہو گئی، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا جی اب سپیچ ہوگی، بجٹ سپیچ کی شہباز شریف صاحب نے، ٹھیک ہے، اچھی سپیچ تھی. میں اگر اس کو ایز اے اینالسٹ دیکھیں تو ایک بہت اچھی سپیچ تھی ان کی. اور اس کے بعد بلاول زرداری صاحب نے تقریر کی. بلاول زرداری صاحب کی بھی ایک اچھی تقریر تھی، انہوں نے بھی جو پازیٹیو جو تنقید تھی وہ کی. ہاں لیکن ان دونوں میں مجھے جو کمی نظر آئی شہباز شریف کی تقریر میں اور بلاول زرداری کی تقریر میں، وہ یہ تھا کہ انہوں نے بجٹ تجاویز نہیں پیش کی. بجٹ میں جو ترامیم ہے کہ یہ آپ اس چیز میں آپ نے اضافہ کر دیا اور اس چیز میں کمی کر دی، انہوں نے صرف جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائے رکھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کو. انہوں نے اپنی تجاویز پیش نہیں کی. انہیں چاہیے تھا کہ یہ تجاویز پیش کریں اور اس پہ یہ فورس کریں، جو کٹ موشنز ہیں وہ لائیں اور اس پہ یہ فورس کریں گورنمنٹ کو کہ یہ جو بھی انہوں نے اس بجٹ میں فرض کریں زیادہ ٹیکس لگایا ہے یا کوئی بھی غلطی کی ہے تو اس کو یہ ختم کریں یا اس کو کم کر دیں. تو انتہائی یہ، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ عدم برداشت کی جو ہمارا جو پروگرام ہے اسی پہ بات ہو رہی ہے کہ عدم برداشت نہیں ہے ہماری قوم میں. پھر اس کے بعد جب ان دونوں نے تقریر کر لی اپوزیشن لیڈران نے، اس کے بعد پھر جب حماد اظہر صاحب جنہوں نے جواب دینا تھا، ظاہر ہے وہ انہوں نے جواب دینا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو انہوں نے تنقید کی اس کا جواب تو دینا تھا انہوں نے. جب ان کی تقریر آئی، حماد اظہر صاحب نے جب تقریر شروع کی تو وہ جناب شہباز شریف صاحب بھی بھاگ گئے وہاں سے، ایوان سے بھاگتے نظر آئے، اور اسی طرح بلاول زرداری صاحب بھی بھاگتے نظر آئے. بہرحال چلے، حماد اظہر صاحب نے اپنے جو محترم والد ہیں میاں اظہر صاحب جو مسلم لیگ نون کے سابق عہدیدار تھے، اور انہیں آلموسٹ مسلم لیگ نون نے، نواز شریف نے ان کو پارٹی سے نکال دیا تھا. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ حماد اظہر نے جو بات کی، حماد اظہر نے اپنے والد کا کم از کم جو ہے نا وہ بدلہ لے لیا کہ انہوں نے جو شہباز شریف صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے میاں اظہر صاحب کو پارٹی سے نکالا تھا، تو وہ انہوں نے بدلہ لے لیا کہ وہ ان کی بات برداشت نہیں کر سکے. تو اپوزیشن کو بھی چاہیے برداشت کریں، اگر کوئی انہوں نے آپ بات کی ہے تو آپ ان کی بھی بات سنیں نا. تو اسی سے جو ایک دوسرے کی تنقید سنیں گے، تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح، اگر یہ ہم سنیں گے تو ہم جو ہے ہمارے رویے بہتر ہوں گے، ہمارا سسٹم پھر بہتر ہوگا، سسٹم بہتری کی طرف آئے گا. تو ناظرین، آخر میں بس میں پھر یہی کہوں گا کہ ہمیں تربیت اور کردار سازی کی ضرورت ہے، ورنہ تو ہم تباہ ہی تباہ ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد